صدر ٹرمپ ایک جانب ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بدھ تک آپ نے مذاکرات ڈیل مکمل نہ کی مذاکرات کر کے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، جبکہ دوسری جانب پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہم بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کو کنفیوز کر رکھا ہے صدر ٹرمپ نے اور ان مذاکرات کے تعطل نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک معاشی دباؤ ہے دنیا کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی کبھی خوشی کبھی غم، کبھی آپ نے ہرمز کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم اس پہ آج بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سابق رہنما جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہوں گے آصف باجوہ صاحب، اور دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میجر راؤ تصور صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ ہمارے شو میں ہیں۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے اس میں ایک تعطل ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر تشویش پائی جا رہی ہے، اور ابھی جو فردوس شمیم نقوی صاحب انہوں نے تو یہ کہا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، امریکہ جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب جنگ۔ اچھا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی نا امریکہ کے اندر بہت سارے جرنلسٹ اور باقی لوگوں نے یہ کویسچن پوچھے ہیں کہ کیا یہ ایران جنگ جیت چکا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے اوپر خاصا وہ سیخپا ہوئے کہ نہیں ہم جیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ میں پلڑا کس کا بھاری ہے، اور دوسرا یہ کیا یہ ایک وقتی طور پر ایک سیز فائر ہے یا مستقل بنیادوں پہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر۔ پہلی بات میں آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں کہ دیر آر ٹو گورنمنٹس، ون اسرائیلی گورنمنٹ اینڈ ادر از یو ایس اے گورنمنٹ۔ دے آر فائٹنگ دس وار ویئر ایز دے آر پیپل، دے آر عوام جو ہے نا، جو ان کی عوام ہے اسرائیل کے بھی ایون ابھی اس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ اس لڑائی کو ختم ہونا چاہیے اور اس کو کسی طریقے سے بند کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیلی عوام نے بھی بہت زیادہ ٹف ٹائم اسرائیل کے اندر پاس کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو بھی لڑائی چلتی رہی انہوں نے بھی مسائل فیس کیے، ڈسٹرکشن اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو ایران نے ادھر پہنچائی ہے۔ اسی طرح یو ایس اے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے، گو کہ میڈیا پہ اتنا زیادہ نہیں آنے دے رہے وہ، لیکن ٹوٹل دو گورنمنٹ ہے، ایک یو ایس اے ٹرمپ گورنمنٹ اور نیتنیاہو کی گورنمنٹ، جو یہ لڑائی لڑنا چاہتے تھے، کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑائی لڑنے کے بعد جو معاملات سامنے آئے اس میں میرا خیال ہے ایران نے بہت زیادہ سکسیس حاصل کیا ہے، اور اسی طرح جو عوام ہے پوری دنیا ایک سائڈ پر ہے اور یہ دو گورنمنٹ ایک سائڈ پر ہے۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں آپ۔ سیکنڈلی، جو ابھی ہمارے چیف آرمی اسٹاف لگاتار ایفرٹ کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، ایک منٹ بھی وہ ضائع نہیں کر رہے، تو اس کا جو ایفیکٹ ہے نا، فائنینشیل ایفیکٹ، اکنامک ایفیکٹ ہر آدمی کی جیب پر پڑتا ہے، ناٹ ان پاکستان اونلی بٹ آل اوور دا ورلڈ۔ جو بھی بندہ پیٹرول استعمال کر رہا ہے، پیٹرول کے ساتھ ریلیٹڈ 100% چیزیں ہوتی ہیں، میکسیمم جو چیزیں پاور کے ساتھ چلتی ہیں، آپ کا میڈیا بھی اسی کے ساتھ ہے، باقی لوگ بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف عاصم منیر نے جو ایفرٹ کی ہے اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ غریبوں کی جیب پہ بھی پڑا ہے اور دوسرے لوگوں کی جیب پہ بھی پڑا ہے، ان کو ریلیف ملا اس میں۔ اور ابھی بھی اس نے کوئی ٹائم ضائع نہیں کہ ایران کے ساتھ گیا، انہیں جا کے ادھر جنگ بندی کا اعلان جو ہرمز کھولنے کا جو اسی کی وزٹ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن جب بلاکٹ وہاں پہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے 2 بوٹ انہوں نے استعمال کی ہے IRGC نے، اور اس سے انہوں نے اس پر فائر کیا ہے۔ تو دس از اے مسٹیک آف ٹرمپ، جو لگاتار ڈیورنگ سیز فائر ادھر بلاکٹ بھی رکھتا ہے، اس کو آنیسٹلی سیز فائر کو فالو کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جانب جنگ مذاکرات میں جا رہے ہیں، دوسری جانب انہوں نے اسٹریٹس آف ہرمز کو اس کو بلاک کر دیا، اور ایران نے آج جو بیان دیا انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جب اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ نے ہرمز کو دوبارہ بند کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ جنگ کو مستقل بنیادوں پر ختم نہیں کیا جائے گا ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ باجوہ صاحب،